اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے آموزش احکام میں مقدار لباس کے بارے میں کہ نماز گزار کا لباس کتنا ہونا چاہیے، اس کی کیا مقدار ہے۔ تو ہم نے اس کو گزشتہ درس میں کل بیان کیا تھا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائیں، اور بہتر ہے کہ ناف سے لے کر زانو تک چھپائیں، ناف سے لے کر زانو کو بھی چھپائیں۔ نمبر دوسرا تھا کہ زنان باید تمام بدن را بے پوشانت بجز، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپائیں سوائے ہاتھوں کے گٹے تک، یعنی ہاتھوں کو گٹے تک کھول سکتی ہیں اور پیروں کو بھی پیروں کے گٹوں تک کھول سکتی ہیں۔ پھر بتایا تھا کہ صورت یعنی چہرہ بمقداری کے دربو باید ششت شود، چہرے کو اتنا دھویا جائے، اتنی مقدار میں دھوئیں کہ جتنا چہرے کو اتنی مقدار میں کھول سکتی ہے خاتون کوئی عورت نماز پڑھتے ہوئے کہ جتنی مقدار میں چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارا درس ہو گیا تھا۔ اب آئیے نمبر 3، برزنان پوشاندن دستہا و پاہا و صورت بمقداری کی در مسئلے پیش گفته شد در نماز واجب نیست گرچہ پوشاندن ان ہم مانے نہ دارد۔ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے یا خواتین کے اوپر چھپانا یا چھپانا اپنے ہاتھوں کا اور پیروں کا جتنی مقدار میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے پہلے والے مسئلے میں، کہہ رہے ہیں کہ در نماز واجب نیست، اس کو چھپانا نماز میں واجب نہیں ہے، یعنی جتنی مقدار میں ہم نے بیان کیا اسے اتنی مقدار میں چھپانا واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ گرچہ پوشاندن ان ہم مانے نہ دارد، اگرچہ اس کا چھپانا بھی مانع نہیں رکھتا۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی واجب نہیں ہے لیکن اگر چھپائیں تو مانع نہیں ہے، چھپا سکتے ہیں۔ نمبر 4، لباس نماز گزار باید ان شرائط را دارا باشد، نماز گزار کے لباس کو چاہیے کہ وہ ان شرائط کو رکھتا ہو، یعنی نماز گزار کے لباس میں ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نماز گزار کو چاہیے کہ اس کا لباس ان شرائط کے ساتھ ہو۔ شرائط کیا ہے وہ؟ نمبر 1، پاک باشد یعنی پاک ہو، مباح باشد یعنی مباح ہو، ملکیت ہو اپنی غصبی نہ ہو۔ نمبر 3، از اجزائے مردار نہ باشد، وہ لباس مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، لباس وہ مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو۔ مردار یعنی مثلاً از پوست حیوانی کے مطابق دستور اسلام کشتے نہ شدے است تا یہ نہ شدے باشد۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً مردار کے اجزاء سے نہ ہوئے، کیا مطلب؟ یعنی مثلاً از پوست حیوانی یعنی حیوان کی کھال سے، کس حیوان کی؟ ایسے حیوان کی کھال سے نہ بنا ہو کہ جو اسلام کے قانون کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، تعین شدہ باشد یعنی وہ لباس اس چیز سے نہ بنا ہو۔
کس سے؟ مردار کی کھال سے. کون سے مردار کی؟ کہ جو اسلام کے قوانین کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو. سمجھ میں آیا؟ حتیٰ کمر بند و کلاب، ٹوپی اور ازار بند. جی. از حیوان حرام گوشت نباشد، حرام گوشت جانور سے نہ بنایا گیا ہو. مثلا از پوستے پلنگ یا خوک تہیا نہ شدے باشد. مثلا وہ چیتے یا مثلا سور وغیرہ کی کھال سے نہ بنایا گیا ہو. جو حرام گوشت جانور ہیں ان کی کھال سے نہ بنایا گیا ہو. اگر نماز گزار مرد است لباس او طلا باف یا ابریشم خالص نہ باشد. اگر نماز گزار مرد ہے تو اس کا لباس سونے کا نہیں ہونا چاہیے یا وہ خالص ریشم کا نہ ہو. صحیح. اگر نماز گزار مرد ہے تو اس کا لباس سونے کا نہ ہو یا سونے کے تاروں سے بنا ہوا، سونے کے تاروں سے بنا ہوا نہ ہو، اور آبریشم کا بھی نہیں ہو. خالی آبریشم کا، یعنی آبریشم سے وہ خالی ریشم سے بنا ہوا نہ ہو، خالص ریشم سے. از شرائط بالا اونچے، از شرائط بالا اونچے ممکن است برای هر کس پیش آید. شرط اول است چون کمتر کسی است که به لباس غصبی یا از اجزای مردار نماز بخواند. بنابراین به توضیح شرط اول می پردازیم. یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ نماز گزار کے لباس کے بارے میں چل رہی ہے، اور بتایا انہوں نے کہ ایسے حیوان کی کھال سے نہ بنا ہو جو حرام گوشت ہو. مثلا چیتے کی کھال سے یا سور کی کھال سے وہ لباس نہ بنایا گیا ہو. پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز گزار مرد ہے تو اس کا لباس سونے کے تاروں سے بنا ہوا نہ ہو یا آبریشم خالص سے نہ ہو. آبریشم خالص یعنی خالص ریشمی نہ ہو. جو کپڑے آپ عام طور سے پہنے جاتے ہیں ریشمی جنہیں بولتے ہیں، تو ان میں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن اگر خالص ریشم سے ہے وہ آبریشم کے تاروں سے بنا ہوا تو پھر اس میں مرد کی نماز نہیں ہوگی. از شرائط بالا، اوپر والی شرطیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ ان کے ممکن ہے برائے ہر کس پیش آئے. ممکن ہے کہ کسی کے لیے بھی پیش آ سکتی ہیں یہ، تو جس کے لیے پیش آئے. شرط اول است چون کمتر کسے است کے لباس غصبی یا از اجزا. تو یعنی وہ لباس جو ہے نماز گزار کا لباس جو ہے وہ غصبی نہ ہو یا مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہوا ہو جس میں نماز پڑھ رہا ہے. یعنی جس میں نماز، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے اس سے لباس میں نماز نہ پڑھے کہ جو مثلا غصبی یا مردار کے لباس سے بنا ہے. بنا پر ان توضیح بتوضیح شرط اول میں پردازی. اس بنا پر ہم جو ہے وہ شرط اول کی توضیح کر رہے ہیں. ایک منٹ جی. گفتنی ہے اس کے علاوہ بر لباس، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ لباس کے علاوہ بھی بدن نماز گزار نیز باید پاک باشد. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ لباس ہی پاک ہو، بلکہ بدن بھی نماز گزار کا پاک ہونا چاہیے. یعنی نماز گزار کا لباس ہی نہیں بلکہ بدن بھی اس کا پاک ہونا چاہیے. کہہ رہے در این موارد نماز خواندن با بدن یا لباس نجیس باطل است. ان موارد میں نماز پڑھنا با بدن یا لباس نجیس لباس کے ساتھ یا نجیس بدن کے ساتھ نماز کو باطل کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان ان موارد میں جو آ رہے ہیں اپنے یعنی نماز پڑھے لیکن اس کا لباس یا اس کا بدن نجیس ہے اگر، تو پھر اس کی نماز باطل ہے. کون کون سے موارد یعنی مواقع یعنی جگہیں، مقامات. وہ مقامات کہ جہاں پر نجس لباس یا بدن میں نماز پڑھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے یا ان پر اس میں نماز باطل ہے. نمبر 1 عمدن
با بدن یا لباس نجس نماز بخواند عمدن یعنی جان بوجھ کر با بدن یا لباس نجس بدن یا لباس میں انسان نماز پڑھے. انسان جان بوجھ کر اپنے نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھے. یعنی بین کے میدانت بدن یا لباسش نجس است، یعنی وہ جانتا ہے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، بہمون حال نماز بخواند، پھر بھی وہ نماز پڑھے. کہہ رہے ہیں کہ ان موقعوں پر اگر کوئی انسان نجس بدن یا لباس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. کون سے موقع ہیں وہ؟ نمبر 1 جان بوجھ کر، عمدن یعنی جان بوجھ کر، با بدن یا لباس نجس بدن یا لباس میں نماز بخواند نماز پڑھے. یعنی بین کے میدانت، یعنی کیسے جان بوجھ کر؟ یعنی وہ جانتا ہے، بین کے میدانت وہ جانتا ہے بدن یا لباسش، اس کا بدن یا لباس نجس ہے. ایک انسان ہی جانتا ہے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، بہمون حال، اس حال میں بھی، یعنی جانتے ہوئے بھی نماز بخواند، وہ نماز پڑھے تو ظاہر ہے اس کی نماز باطل ہے. نمبر 2 در یاد گرفتن مسئلے کوتاہی کرتے، مسئلے کو جاننے میں، یاد کرنے میں کوتاہی کی. کر سکتا تھا، مسئلہ سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوتاہی کی. وبا جہت ندانستان مسئلہ بابدن لباس نجس نماز خواندے است، اور مسئلہ جانتے ہوئے اس نے وبا جہت ندانستان، یعنی مسئلہ جان سکتا تھا لیکن کوتاہی کی. سیکھ سکتا تھا، سیکھا نہیں. اب اس نے نہ جانتے ہوئے، مسئلہ نہ جانتے ہوئے بدن یا لباس میں نماز پڑھ لی. اسے لباس کے احکام کا پتہ نہیں تھا کہ نماز گزار کا لباس کیسا ہونا چاہیے. نماز اس نے پڑھ لی تو نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نجس بدن یا لباس را دانستے، ایک انسان لباس یا بدن کے نجس ہونے کو جانتا ہے، ولے ہنگام نماز فراموش کرتے، لیکن نماز کے وقت وہ بھول گیا کہ میرا بدن یا لباس نجس ہے، وباً نماز خواندے است، اور اس نے اسی میں نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز باطل ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا کہ کن موارد میں اگر انسان نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے. یعنی یہ موارد کون سے تھے؟ یہ موارد وہ تھے جہاں پر انسان اگر نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. یہ موارد مواقع وہ تھے، ٹھیک ہے. اور کل جو آئیں گے وہ موارد کہتے ہیں نا، مواقع، جگہ ہیں، وہ مقامات. صحیح ہے، کل آئیں گے وہ مقامات کہ جہاں پر انسان اگر بدن نجس یا لباس نجس کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. آج ہم نے کیا پڑھا ہے یہ کہ وہ مواقع جہاں پر انسان نجس بدن یا لباس میں اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. اور کل جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ یعنی وہ مواقع جہاں پر نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز اگر پڑھ لے کوئی انسان تو اس کی نماز صحیح ہے. کل وہ انشاءاللہ آئے گا. نکتفی هذا المقدار، باقی غداً سيأتي انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.